سجدہ ہے کہ جیسے زمین پہ سر نہ لگے، اور ظہوری میری دعا تو یہی ہے شام و سحر۔ ظہوری میری دعا تو یہی ہے شام و سحر، میرے وطن کو کسی کی بری نظر نہ لگے۔ ظہوری میری دعا تو یہی ہے شام و سحر، میرے وطن کو کسی کی بری نظر نہ لگے۔ بھائی صابر سردار نذرانہ عقیدت پیش کر رہے تھے، اور جس طرح وہ پڑھ رہے تھے کہ میرا بھی جی چاہ رہا تھا کہ وقت تھم جائے۔ ہر نعت خواں وقت کے حوالے سے جب بھی بات کرتا ہے تو یقیناً مجھ سے اجازت لیتا ہے، اور میرے بس میں ہوتا تو میں گھڑیوں کو روک لیتا اور گھڑی گھڑی اسی مصطفیٰ کا ذکر کرتے۔ اور پتہ نہیں کیوں ہر نعت خواں جب بھی وقت کا ذکر کرتا ہے تو میرا نام لیتا ہے، مجھے ایسے لگنے لگتا ہے کہ جیسے گھڑی میں نے ایجاد کی ہے۔ بہرحال کیفیت تو ایسی ہے جس کے لیے میں کہا کرتا ہوں کہ بحری جہاز کے ذریعے جائیں تو دنوں میں مدینے پہنچتے ہیں، ہوائی جہاز سے جائیں تو گھنٹوں میں مدینے پہنچتے ہیں۔ یہ آقا کی نعت ہے جو لمحوں میں مدینے پہنچا دیا کرتی ہے۔ اب جو بھی روحانی طور پر آپ کے جسم ضرور یہاں ہیں، لیکن محسوس ہوتا ہے کہ روح مدینے میں ہے، اور روح گنبد خضرا کا طواف کر رہی ہے۔ روح گنبد خضرا کا طواف کر رہی ہے۔ ایک غلام جب بارگاہ رسالت آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں حاضر ہو، اس کی کیفیت کیا ہوتی ہے، چند اشعار مدینے کے تعلق سے پیش کرتا ہوں۔ یہ بھی یاد رہے، کیوں تو ہماری بہنیں بھی بیٹھی ہیں، مائیں بھی ہیں، موجود ہیں اس محفل میں پردے میں، لیکن آپ مرد میرے سامنے بیٹھے ہیں۔ آپ کو بھی بتا رہا ہوں اور اپنی بہنوں کو بھی بتا رہا ہوں کہ یہ اشعار ایک خاتون شاعرہ کے لکھے ہوئے ہیں جو میں پڑھ رہا ہوں۔ وہ کینیڈا میں مقیم ہے آج کل، رشیدہ عیاں ان کا نام ہے۔ رشیدہ عیاں ان کا نام ہے۔ ایک عورت کا خیال دیکھیے کہ ایسا بھی ہو سکتا ہے، تو مرد کو تو جھوم جانا چاہیے، مرد کو تو محبت میں اور زیادہ آگے ہونا چاہیے۔ وہ کہتی ہے، آپ کو پسند آئے تو سبحان اللہ کہیے گا، اب تک مردوں کے کلام پر عورتیں سبحان اللہ اپنے وہاں بیٹھے کرتی رہی ہوں گی، عورت کے کلام پر مرد کیسے سبحان اللہ کہتا ہے؟ اس لیے کہ ذکر تو اسی مصطفیٰ کا ہے نا، کہ کروں آقا چراغاں یوں تیرے روضے کی جالی پر، کروں آقا چراغاں یوں تیرے روضے کی جالی پر، کہ آنکھوں کے دیے رکھ دوں تیرے روضے کی جالی پر، کہ آنکھوں کے دیے رکھ دوں تیرے روضے کی جالی پر، اور اگر باد حوادث ریزہ ریزہ کر کے بکھرا دے، اگر باد حوادث ریزہ ریزہ کر کے بکھرا دے، تو بن کر خاک جم جاؤں تیرے روضے کی جالی پر، تو بن کر خاک جم جاؤں تیرے روضے کی جالی پر۔ حضرت صاحب ایک بڑا نازک خیال ہے جو پیش کرنا چاہتا ہوں آپ کی موجودگی میں۔ اگر آنکھوں میں آنسو آ جائیں تو جو منظر نظر آ رہا ہوتا ہے وہ دھندلا ہو جاتا ہے۔ ایسا ہی ہے، آپ جسے دیکھ رہے ہوں گے دھندلاہٹ آ جائے گی، وہ صحیح طرح سے نظر نہیں آتی۔ شاعر کہتی ہے کہ زائر آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر ہوا، مواجہ پر کھڑا ہے، سنہری جالیاں اسے نظر آ رہی ہے۔ آقا نے کرم فرمایا اور آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ آنسو آنے سے ایک طرف تو یہ سرکار کی عنایت ہے کہ آنسو آ گئے، دوسری طرف ایک الجھن کا شکار ہو گیا زائر کہ آنسوؤں سے سنہری جالی کا منظر دھندلا ہو گیا، سنہری جالیوں کا منظر دھندلا ہو گیا۔ اب جس طرح وہ سنہری جالیاں صاف نظر آ رہی تھی آنسوؤں کی وجہ سے، اب وہ اس طرح سے کلیئر نہیں ہے۔ اب شاعر کا خیال سنیے، اور جس تک پہنچ جائے وہ سبحان اللہ کہے کہ یہ ہے تارے نظر کے درمیان حائل، مگر پھر بھی
یہ آنسو یہ ہے تارے نظر کے درمیان حائل، مگر پھر بھی میں اشکوں کے گوہر ماروں تیرے روزے کی جالی پر، میں اشکوں کے گوہر ماروں تیرے روزے کی جالی پر۔ اور یہ شعر جو خاتون نے لکھا اور کمال کر دیا، یہ تو مرد کے دل کی آواز ہونی چاہیے اور آپ کے ہاتھوں کا بلند ہونا اور سبحان اللہ کہنا بتائے گا کہ ہزاروں بار گر اللہ مجھ کو خلق فرما دے، ہزاروں بار گر اللہ مجھ کو خلق فرما دے، تو میں ہر بار مٹ جاؤں تیرے روزے کی جالی پر، تو میں ہر بار مٹ جاؤں تیرے روزے کی جالی پر۔ ہزاروں بار گر اللہ مجھ کو خلق فرما دے، تو میں ہر بار مٹ جاؤں تیرے روزے کی جالی پر۔ اور آیا مل بھی اگر جائے، آیا شاعرہ کا نام ہے، شعر کا مقطع کہ آیا مل بھی اگر جائے متائے قیصر و کسریٰ، آیا مل بھی اگر جائے متائے قیصر و کسریٰ، تو سب قربان کر ڈالوں تیرے روزے کی جالی پر، تو سب قربان کر ڈالوں تیرے روزے کی جالی پر۔ کروں آقا چراغا یوں تیرے روزے کی جالی پر، کہ آنکھوں کے دیے رکھ دوں تیرے روزے کی جالی پر۔ استقبال کیجئے ممتاز و محترم ثنا خاں، خوش الحان، خوش آواز، خوش انداز ثنا خاں، جس کے سینے میں قرآن بھی ہے اور رمضان آتا ہے تو میں تو رمضان میں یہاں نہیں ہوتا، لیکن میں نے سنا ہے کہ اس کی زبان سے قرآن بہت خوبصورت لگتا ہے۔ زبان پر قرآن خوبصورت اس لیے لگتا ہے کہ زبان پر قرآن ہوتا ہے، دل میں صاحب قرآن ہوتا ہے۔ حافظ عبد القادر نوشاہی نذرانِ عقیدت پیش کر رہے ہیں۔